نظریے سے دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایران ہے، لبنان ہے، فلسطین کے جو بھی لیڈران ہیں جو اس محاذ پر لڑ رہے ہیں، اس میں سے کچھ شیعہ ہیں، کچھ سنی ہیں، لیکن اسرائیل کی نظر میں دونوں ہی مسلمان ہیں۔ کہ ہماری نظر میں ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم کیوں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن دشمن ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انداز، ہمارا خیال، ہمارا اللہ کی طرف رجوع کرنا، جن کی وجہ سے رجوع کرنا، جن ہستیوں کی وجہ سے رجوع کرنا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک اچھا رہنما نہ ہو، آپ کی زندگی میں ایک اچھا لیڈر نہ ہو، آپ کی زندگی میں ایک اچھا پیر نہ ہو، ایک اچھا ولی نہ ہو، تو آپ کبھی بھی اچھے مرید نہیں بن پاتے، کہ اس رستے پہ نہیں پہنچ پاتے جس رستے سے ہماری ڈوری اللہ سے ملتی ہے۔ کہ اصل میں ایک اچھا مرید ہوتا کون ہے؟ مولانا روم کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں فقہ پڑھاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے، اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے، اور مدرسے میں ان کی بہت ساری کتابیں تھیں، تفسیر تھیں، فقہ حدیث کے اوپر۔ ایک درویش ان کے مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور مولانا روم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو کتابیں پڑھی ہیں یہ کیا ہیں؟ مولانا کہنے لگے کہ تو کیا جانے، یہ نوٹس ہیں، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، میری زندگی کی محنت ہے، تو کیا جانے اس میں کیا ہے۔ اس درویش نے ساری کتابیں پکڑی، مسجد کے صحن میں ایک تالاب تھا، اس پانی میں کتابیں ڈال دیں۔ مولانا چیخنے لگے، یہ کیا کر دیا، میری زندگی بھر کی محنت، میرے نوٹس، میری کتابیں، سب کی سب، کہ اتنا پریشان ہوئے کہ رونے لگے، روتے روتے بے ہوشی کے عالم میں جانے لگے۔ تو اس درویش نے ان کو سنبھالا، پکڑا اور سائڈ پہ بٹھایا، اور انہی کتابوں کو پانی سے نکالا اور مولانا کو پیش کیا، اور وہ کتابیں بالکل خشک تھیں، گیلی نہیں تھیں۔ تو مولانا نے جب دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ آخر یہ کیا ہے؟ وہ درویش کہنے لگا، تو کیا جانے، تو اپنی دنیا داری میں لگا رہے، تو اپنی دکانداری میں لگا رہے۔ یہ جملے کہا اور نکل گئے وہاں سے۔ اب لکھا یہ ہے کہ 2 سال 3 سال درویش آگے آگے، مولانا پیچھے پیچھے، درویش آگے آگے، مولانا پیچھے پیچھے، کہ 3 سال کے بعد جا کے آخر کار مولانا نے درویش کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، صرف مجھے اپنے قریب کر لیں، میں 3 سال سے آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، آپ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہے ہیں۔ تو وہ درویش کہنے لگے کہ تم 3 سال سے میرے پیچھے پھر رہے ہو، میں 24 سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ کہ سچا مرید ہونا تو اور بات ہے، لیکن ایک سچے پیر کو بھی ایک سچے مرید کی تلاش ہوتی ہے، کہ ایک ایسا پیر، ایک ایسا رہنما جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک ولی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی آرزوؤں سے، خواہشات سے آپ کو آزاد کر کے آپ کی باڈی کو بیلنس کرے۔ کہ ایک شہباز جو ہے، شاہین جو ہے، کہ شاہین جو ہے اگر وہ ساری زندگی سجدہ کرتا رہے گا تو وہ اڑے گا کب؟
کہ جب تک ایک انسان کی فطرت کے اندر، اس کی روح کے اندر، اس کے نفس کے اندر، اس کے باطن کے اندر اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا سے جانے کا اور ان آرزوؤں کو سمجھنے کا ڈھنگ نہ آئے اور اس کا کردار بہتر نہ ہو، کہ ایسا مرید نہ ہو کہ وہ اپنے پیر کو بھی آزمائش میں ڈال دے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل سے جا کے بیٹھے تھے، اسی طرح لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے، ان سے سوال کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آتا ہے اور وہ اس شخص کو ایک چیز بیان کرتے ہیں اور وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور جو اس وقت موجود تھے بیٹھے وہ کہنے لگے کہ ناراض ہو گئے کہ ہم کب سے بیٹھے ہیں، نہ آپ کی توجہ ہماری طرف ہے، نہ آپ ہمیں بات بتا رہے ہیں۔ وہ ایک شخص آیا، اس کو آپ نے دو باتیں بتائیں، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا کام ہے میں آگ لگاؤں، جو آیا تھا اس کی لکڑیاں خشک تھیں، چنگاری نے اس کو آگ لگا دی اور وہ چلا گیا۔ تم لوگ تو بھیگے بیٹھے ہو، تم لوگوں نے گیلے کمبل لیے ہوئے ہیں کہ تم لوگ کو آگ ہی نہیں لگتی ہے۔ کہ آپ اپنے رہنما سے نوکری لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے رہنما سے شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ سچے مرید کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا لیڈر، اس کا رہنما اس کو جو کہہ دے وہ اس پہ عمل کر لے، اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ سارے کے سارے سلسلے محمد وآل محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے در اور ان کی آل تک جاتے ہیں، جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ کہ ایک شخص تھا ایک محفل میں بیٹھا ہوا، آج آپ کہہ رہے ہوں گے بہت سارے واقعات بتا رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اصل پیر تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص بیٹھا تھا، امیر مجلس بیٹھے تھے، قوالی کی محفل تھی، چشتی سلسلہ تھا۔ یہ میں ان مریدوں کی بات کر رہا ہوں جو نمائشی مرید بھی ہوتے ہیں، کبھی کہیں بیٹھ گئے، کبھی کہیں بیٹھ گئے اور کبھی کہیں بیٹھ گئے۔ اب اس محفل میں بیٹھا جھوم رہا ہے، محفل سماع میں قوالی چل رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، مولا کا ذکر ہو رہا ہے، منقبت چل رہی ہے، اور جب محفل سماع ختم ہوئی تو امیر مجلس سے کہنے لگے کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کیجئے۔ تو پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کون سے سلسلے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا سلسلہ جو ہے وہ تو نقش بندی ہے۔ پیر صاحب اس کو ڈانٹنے لگے، کہتے تم تو اپنے پیر کی گمراہی کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ اس سلسلے میں محفل سماع میں بیٹھنا منع ہے، تم جاؤ اور جا کے دوبارہ بیعت کر کے آؤ۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سچا مرید ایک جھوٹے پیر کی وجہ سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے سچے مریدوں نے ایک جھوٹے پیروں کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور بہت سارے سچے پیروں کو جھوٹے مریدوں نے گمراہ بھی کیا ہے۔ لیکن سچا پیر کون ہے؟ سچا پیر وہ ہے، جب ہم جاتے ہیں 1400 سال پہلے، حج کا واقعہ ہے، جناب رسول خدا حج سے واپس جا رہے ہیں، تمام مسلمان ساتھ ہیں، غدیر کے مقام پہ قیام ہوتا ہے، جو آگے نکل جاتے ہیں ان کو واپس بلاتے ہیں، اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنی نگرانی میں، کہ آپ کوئی بھی اہم کام کریں اپنی زندگی کے اندر تو آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی نگرانی میں کریں۔ تو اپنی نگرانی میں رسول خدا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور سب مسلمانوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ایسی مریدی ہے، یہ ایسا راستہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ہیں، ہم وہاں سے ہیں، ہم یہاں سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے در وہیں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں جو محمد والے محمد کا در ہے، کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان کا دامن تھام لوگے تو کبھی گمراہی نہیں ہو۔ تو ایک سچا مرید وہی ہے اور وہی ہوتا ہے جو محمد والے محمد کا دامن تھام لے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آپ کی کشتی جو ہے وہ ڈولنے والی نہیں ہے۔